لا الہ الا اللہ کو جو پہلے آپ کو اس دن وظیفہ بتایا، آج اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح پڑھے گا نا، پہلے تو صرف لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا تھا، جو مکمل پڑھے گا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اس دن یہ فضیلت بیان کرنے کے لیے وقت کم تھا، اس لیے آج بیان کر رہا ہوں کہ 100 مرتبہ جو بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، 100 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ نمبر 1، اسماعیل کون ہے؟ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ان کی اولاد میں سے 10 بیٹوں کو غلام بنا لیا کسی نے، اب ان کو آزاد کروانے کے لیے ایک بندے نے پیسے لگائے، لاکھوں کروڑوں پیسے سے ان بندوں کو آزاد کروا لیا، اور ایک بندے نے صرف 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 اسماعیل کے غلام بیٹوں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا۔ کیا رسول اللہ کی بات پہ شک ہے؟ تو پڑھتے کیوں نہیں؟ وجہ کیا؟ ہمیں بس پرچی چاہیے، ہمیں بس نسخہ چاہیے، جو وہ دے، اور دے بھی کون؟ جو 20 سال سے نہایا نہیں، خود نہیں پڑھنا۔ یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اسماعیل کے 10 بیٹوں کی آزادی کا ثواب ہے، اور اسی پر بس ہے۔ بہت سے بھائی سوال پوچھتے ہیں، میں آج آپ کو شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جادو جتنا مرضی پرانا ہو، شیطانی وسوسے جتنے زیادہ ہوں، بندش، رزق، نظر بد، اسیب، جادو، بدرو، آج کل یہ بھی ایک دھندا بن گیا ہے۔ اگرچہ رقیہ شریعہ اسلام میں ہے، لیکن اب میں نے دیکھا یہ ایک دھندا اور کاروبار بنتا جا رہا ہے۔ جتنا مرضی پرانا جادو و حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ صبح پڑھے گا تو شام تک شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ جادو کن 2 چیزوں سے ہوتا ہے؟ یا جنات کے ذریعے، کاہن اپنے جنات جو ان کے مددگار ہوتے ہیں ان کو بھیج کے بندے کو ڈسٹرب کرتے ہیں، یا الفاظ سے۔ الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کسی بچے کو جس کے اندر کانفیڈنس نہ ہو، آپ اس کو کہتے رہے نا، بک اپ کرتے رہے، تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا اچھا سنا رہا ہے، تو بڑا اچھا جا رہا ہے، تو بڑا اچھا پڑھ رہا ہے، تو صرف الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بیماری دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح برے الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا انکار نہیں ہے۔ مثلا آپ کسی بندے کو گالی دینا شروع کرتے ہیں، تو یہ ہے، تو یہ ہے، آپ دیکھیں گے آپ نے اس کو صرف بغیرت ہی کہا نا، تو اس بندے کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے الفاظ کے اثرات کا تو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جو الفاظ بد کاہن جادوگر لوگوں کے گھر اجاڑنے کے لیے جنات یا الفاظ کے جادو کرتے ہیں، ان سے بچنا کیسے ہے؟ یہ 100 مرتبہ یہ پڑھا کریں، صبح کو پڑھیں گے شام تک شیطان سے محفوظ، شام کو پڑھیں گے صبح تک شیطان سے محفوظ۔ اور صحیح ابن حبان کے اندر یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ کو بھی پتہ ہوتا ہے بندوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کی نفسیات شاید جانتے تھے۔ یہ تو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح ہے، 100 مرتبہ پہلے کہا، لیکن ایک بندہ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیا اس وظیفے سے محروم رہ جائے گا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث بھی صحیح ہے، ابن حبان کے اندر موجود ہے، جو 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا اس کو کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ 10 مرتبہ۔ اور 10 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ پہلے تو 100 مرتبہ پڑھنے کے 10 غلاموں کی آزادی تھی، اور صبح سے شام تک شیطان سے بچنا تھا۔ یہاں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں صرف 10 مرتبہ پڑھے گا تو 4 غلاموں کی آزادی کا ثواب مل جائے گا، یعنی تخفیف کر دی آپ کے اور میرے اوپر، آسانی کر دی۔ پہلے 10 سے 1 آزاد ہوتا تھا، اب 10 سے کتنے آزاد ہو رہے ہیں؟ 4 آزاد ہو رہے ہیں۔ اور جو اگلی فضیلت ہے، اللہ کی بھی یہ رحمت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ انسان بینی کی اور امت کی نفسیات جاننے کی کتنی عظیم بات ہے۔ رسول اللہ نے وہ فضیلت اس کے اندر بھی نہیں چھینی، کہا جو صبح 10 مرتبہ پڑھ لے گا شام تک شیطان سے بچ جائے گا، جو شام کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا صبح تک شیطان سے بچ جائے گا۔ اور جو دیگر ثواب ہے نا کہ 100 درجے بڑھیں گے، 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 نیکیوں میں اضافہ ہوگا، وہ اضافی باتیں ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ بعض اللہ کو بھی پتہ بندے ایسے ماشاءاللہ مصروف ہیں، اور مصروف کن کاموں میں؟ شیطانی کاموں میں۔ مصروف کن کاموں میں؟ دنیاوی کاموں میں۔ وہ کیا کریں؟ یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ کی صحیح ہے، وہ 1 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں،
اب بتاؤ کوئی بندہ ایسا بھی ہے ہم میں سے بیٹھا جو وعدہ کرے ایک مرتبہ تو زندگی میں پڑھیں گے نا, ایک مرتبہ پڑھنا مشکل ہے, ایک مرتبہ صبح پڑھیں, ایک مرتبہ شام پڑھیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ نبی کریم کے ذریعے کسی مسئلے کی کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں, پھر اس میں تخفیف بھی کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جو زیادہ ذکر نہیں کر سکتے. صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے حدیث کے الفاظ ہیں ایک اسماعیل کے غلام بیٹے کو آزاد کرنے کا اجر مل جائے گا. گویا 100 مرتبہ پڑھنے سے 100 ہی ملنے ہیں. وہ جو حدیث ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے نیکیوں کو. اور ویسے بھی یہ عام فہم لاجیکل بات ہے, 10 کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو 10 سے ہر چیز کو ضرب نیکیوں کو دیتا رہتا ہے. گویا ایک مرتبہ پڑھنے سے بھی ایک اسماعیل کا غلام بیٹا آزاد ہوگا, اور صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے صبح سے شام تک شیطان جنات جادو سے بچ جائے گا, اور شام سے صبح تک بچ جائے گا. اب بتائیے کتنا کو پرانا جادو ہے جی, بڑا پرانا جادو ہے جی, بڑے مسئلے آ گئے ہیں جی, بڑے مسئلے. 100 مرتبہ صبح اور شام اپنے گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جتنا مرضی پرانا جادو ہو, جتنا مرضی برا تویز ہو, جتنے مرضی اثرات بد الفاظ کے ہوں یا جنات کے ہوں, اس وظیفے کے سامنے نہ جن ٹک سکتا ہے نہ برے الفاظ ٹک سکتے.